واحد یوسف زئی وہاں کے ایڈیٹر ان چیف تھے مشرق کے. ان سے رات کو ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا یہ 1900 روپے کا اشتہار کیوں دیا ہے؟ آپ کا جتنے دن ہیں انٹرویو لگا کرے گا, آپ کی خبر لگا کرے گی کہ آپ پشاور آئے ہوئے ہیں, کیا میں توسیع کا لگا کرے گا. انہوں نے مجھے بہت فیسیلیٹیٹ. جب وہ میری پیش گوئی غلط ہوئی تو پیش گوئی غلط کے نتیجے میں ٹیلی ویژن پر آیا, معافی مانگی کہ میں اس وقت تک, جس وقت تک اس کی علمی توجہ پیش نہیں کرتا کہ میرے سے کہاں غلطی ہوئی, میں اس وقت تک ٹیلی ویژن پر نہیں آؤں گا. بلے شاہ اسی مرنا نہیں تے گور پہ کوئی ہور ہے. عرفان ملک, عرفان خان, ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا کی بہت بڑی اچیومنٹ میرے کھاتے میں آ گئی, اور میں 1 کروڑ بار سجدہ شکر ادا کروں تو وہ اللہ. اچھا, مجھے خط جو آتے تھے وہ کوئٹہ اور پشاور سے آتے تھے. وہاں کا پشاور کا مشرق نائی تھا, مطلب گھر گھر میسج دینے والا تھا. بالکل صحیح. باقی ملک میں کسی جگہ نہیں پڑھا جاتا تھا 92 میں. جتنا مشرق وہاں پڑھا جاتا تھا, صرف پڑھائی 2 صوبوں میں جاتا تھا. اچھا, ایک بلوچستان میں اور دوسرا NWFP میں, اب جو کے پی کے ہو گیا. اب جب وہاں میں گیا تو وہاں ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے. اپنا عرفان صاحب میرے ماموں ساتھ تھے. اوکے. میری سسٹر ان لا ہمارے گھر آئیں شام کو. میں نے اس سے پوچھا کہ نسرین ان کا نام, میں نے کہا کہ اپی کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی صادق میں کمیٹی لین گئی سی تو آئی ہیں. میں کیا باجی کنے دی کمیٹی سی 4000 دی. تو میں کہا 4000 پھر میں دے دے. وہ بڑی چنگی بہن سی, نے 4000 روپیہ میں نے پڑھا دیتا. میں اپنے مامے نو تیار کیتا تے پہلی واری ہن اے میں دیکھیا سیگا کہ وہ کس طریقے نال ہینڈ پرنٹ لیندے نے تے کی کام چلدا ہے. بالکل صحیح. ہاں جی. تے مینوں خط جڑے نے زیادہ اتھوں آندے سی, پشاور سے آ رہے تھے تو آپ تو پشاور ہو لیا. اچھا, اور کوئی جاندا بھی نہیں ہوئے. those 4000 rupees were یس, جو زیادہ راہ ہوتی ہے, زیادہ راہ ہوتی ہے, وہ تھی وہ ساری. ٹھیک ہو گیا, چل دیے. وہ 4000 روپے لیے اور ہم پشاور کو چلے گئے. جس ویلے اتنے پہنچے نا پشاور, تو پہلے وہ لوکل بسیں چلدیاں ہوندیاں سیگیاں تے وہ لوکل ہو جاندیاں سی بالکل ہی. بالکل. ہاں جی. اتنے ایک بچہ جڑا اسی 3 سیٹاں والی سیٹ تے بیٹھے سی تے آن کے بیٹھا تے میں انہوں پوچھیا بیٹا اتنے کوئی نجومی پاویں سٹانڈ کے ٹھہر دا؟ اچھا. انہیں کہا جی صابری سلطانی صاحب اتنے آن کے اے الحبیب ہوٹل ہن ختم ہو گیا, اتنے آن کے وہاں ٹھہرتے تھے. بالکل صحیح. میں کہا چلو سانو ٹکانا بھی لبا. ٹھیک ہے. اترے واسطوں رکشے والے نو کیا سیدھا ادھر چلے گئے ہوٹل, وہاں گئے. اتنے بڑا عجیب جہا اتفاق ہویا. جس طرح ہی میں انٹر ہویا ہے تو جڑا ریسیپشن تے بندہ بیٹھا سی نا, وہ ایسا کر کے فوراً باہر نکلیا ہے. انہیں میرے نال جفی پائی, میرا متھا چومیا. ارے واہ. تے کہتا مالی صاحب جی آیا نو. واہ واہ واہ. ہمارے نصیب کہ آپ تشریف لائے. اچھا. یار میرے لیے تو عرفان یہ بڑی وہ تو کمال کی کیا بات بات تھی. ہے, زندگی میں پہلا یہ حادثہ تھا کوئی اتنا اپریشیٹ کر رہا ہے اس میں. ہاں. And far away from your place. اب وہ پڑھتا تھا, اخبار پڑھتا تھا, اس میں تصویر دیکھی ہوئی. بالکل صحیح. تصویر دیکھی ہوئی تھی اس نے. اب انہوں نے کہا جی سامان رکھیں. وہ تھوڑے سامان رکھ کے نا تے اسی سو گئے. اچھا. شام نو 5 بجے اٹھے, نال ہی مشرق دا دفتر سی, اتنے گئے تے 1900 روپے دا سی اشتہار دے دیتا, بیگ بھیج دے کہ ہم یہاں پہ ہیں, آیا ہوا. اچھا. اوئے ہوئے ہوئے. اور یہاں ٹھہرا ہوا. یہاں ٹھہرا ہوا. اوکے. ڈال ٹیلی فون نمبر. جی جی. اس تو بعد گئے اسی جا کے مامے بھانجے نے روٹی کھا دی. واہ واہ واہ. روٹی کھا کے تو واپس آ گئے. واپس آ کے تو اسی اردو میں صلاح کرن رہے ہیں کہ یار کتنی فیس رکھی جائے. اچھا, ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا, ابھی تو پہلا ٹائم ہے. اب میں اپنے ماموں سے کہہ رہا ہوں کہ 100 روپیہ تو بڑی فیس ہو جائے گی. پتہ نہیں کوئی 100 روپے دیتا ہے نہیں دیتا. 50 اگر لیتے ہیں تو 50 لینے کے بعد اگر 10 آدمی بھی آتے ہیں تو ہمارا کام نہیں چلتا, اور 10 آدمی ہم دیکھ بھی شاید پائیں کہ نہ پائیں. جتنا ہم خرچہ کر آئے ہوئے ہیں وہ بھی پورا نہیں ہو رہا نا. یہ تو
اس تو بعد اگلا مسئلہ جڑا درپیش ہوئے گا وہ یہ ہوئے گا کہ ہن یہ ہوٹل والے بھی پتہ نہیں کنے پیسے لیندا، اسی وہ تو فیس پوچھے لیں نہیں گے بڑا نا، جان کے بیٹھ وہ گئے ہیں. فیس لیں گے. ہاں ہاں اس نے تو ہمیں بتانا ہے بتانا ہے کہ ہوٹل چارج کیا کا کرنا ہے. ہوٹل کا کرایہ کیا ہے. تے اسی پیسے بھی خرچ کر لینے، کرایہ سارا بھی لا کے لا آیا کے تے سانوں واپس جان لئی بھی ہاں کرایہ چاہیدا. ہاں اسی ماما بھانجا دوویں بڑی رات دیر تک ڈسکس کر کے فیصلہ نہیں کر پایا کہ فیس کی لینی کیا چاہیے. لینی چاہیے، سو گئے. اچھا انڈیسائیڈڈ. 6 بجے صبح پہلی بیل ہوئی، میں نے فون اٹھایا. 6 بجے صبح 6 بجے. سو ارلی ان دی مارننگ. یس. تو جو صاحب بول رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ملک صاحب آپ کو پشاور میں خوش آمدید، ارے ٹائم چاہیے. میں نے ریسیور کریڈل پہ رکھا، ٹک اگلی بیل اوئے اٹھایا، ملک صاحب جی آیا نا. نمبر تو آپ نے دیا ہوا تھا پہلے، نمبر دیا ہوا پہلے تھا. دیا ہوا تھا ہر جگہ پہ. وہ 6 بجے ایکسچینج سے اخبار مجھے- سرکولیٹ ہو گیا Yes. اور اس کے بعد پھر وہ تھرو کرے جا رہے تھے میں نے ہوٹل کے اپنے ایکسچینج ماموں والے. سے کہا کہ ماموں تسی باہر کرسی ڈانی ہے ہاں تو میں جلدی جلدی نہ لوا. نہ فریش ہو جاؤ، اکھاں کھل جائیں. اے جناب میں نہاؤن وڑ گیا، نہا کے جس ویلے باہر نکلیا ہے تے جیڑی سامنے کرسی رکھی تھی اتنے ایک صاحب بیٹھے ہوئے سی. ہاں میں بیٹھا جی، سلام دا ہوئی، پوچھا ہاتھ دکھانا چاہنا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لے لیا. اوکے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد ان کا نام تھا محمد علی. اوکے. تو محمد علی صاحب نے فرمایا کہ ملک صاحب پیس کتنا ہے. اینڈ ہی واز یور فرسٹ کلائنٹ. فرسٹ کلائنٹ. واہ واہ واہ. پیس کتنا؟ نام اتنا پیارا، محمد بن Yes. علی بھی. واہ 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 واہ. تو میں نے کہا جی 300 روپیہ. ایویں ہی آپ کے دل سے نکلا کہ 300 روپے. اچھا انہوں نے مجھے 50 روپے دے ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تو 300 روپے سے کیا ہو رہا. انہوں نے 300 روپے فیس دے دی تھی. اسی وقت دے دی. میں کہ کل 9 بجے تو میں پورے ڈیٹیل دیا گا. پرنٹ میں لے لیا. اب 9 بجے میں آپ کو کل 9 بجے. کل 9 بجے. وہ جس ویلے گئے تے میں ماما جی نو فٹافٹ اندر پھڑیا. میں کہا ماما جی ساڈی فیس 300 روپیہ. 300 روپے مکرنا نہیں، کرنا نہیں، پکے رہنا پکے رہنا. سر پھر اس کے بعد اللہ غری کی رحمت کرے، اپنا یوسف واحد یوسف زئی وہاں کے ایڈیٹر ان چیف تھے مشرق کے. ان سے رات کو ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا یہ 1900 روپے کا اشتہار کیوں دیا ہے؟ آپ کا جتنے دن ہے انٹرویو لگا کرے گا، آپ کی خبر لگا کرے گی کہ آپ پشاور آئے ہوئے ہیں، کیا میں توسیع کا لگا کرے گا. انہوں نے مجھے بہت فیسیلیٹیٹ. انہوں نے پیسے پوسے کوئی نہیں، پیسے ویسے لگے گا. اب اس کے بعد اتنا کام کیا پشاور میں کہ 85,000 اس دور کا میں نے پہلے وزٹ میں تو کمایا. یہ یو ڈنٹ لک بیک. پشاور میں ہی کتنے دن رہے پھر آپ؟ پشاور میں 18 سے 20 دن کے ان بٹوین کا وقفہ تھا. ہوئے. اچھا پھر جب واپس آئے ہیں تے پشاوری تو 85,000 تو پتہ نہیں اس وقت کا تو 85,000 سر 85,000 ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کا 85,000 اور اس میں 300 کے ساتھ جو تحفے تحائف اور لفافے جو تھے وہ سارے 85,000 میں آتے ہیں. وہ الگ ہے. تحفے تحائف نہیں، لفافے جو تھے وہ ڈال کے 85,000 تھا اس میں. اچھا. اور گفٹس وغیرہ اس میں مٹھائیاں اور کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پشاوری تو شالیں اور کپڑے تو سارا وہ ان کا لیول ہے. پنجابی ہو گئے. واہ 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 واہ. میں ماما جی کیا ماما جی اے ساڈا ٹور بڑا فل فلیجڈ. مامو واز سرپرائزڈ اباؤٹ، ایون یو ور سرپرائزڈ بٹ مامو تو آ گیا جی. آن تو بعد پھر اگلا اسی پشاور وزٹ کیتا تے اے میری زندگی دا وہ پہلا پروفیشنل وزٹ تھی جڑا میں بحال تے مجبوری کیتا. اور بڑا عرصہ پھر میں انہاں دوواں شہراں نوں ٹچ کیتا، کوئٹہ اور پشاور. اچھا کوئٹہ بھی کیا پتہ نہ کرے. لاہور نہیں، لاہور پتہ نہ چلے. لاہور پتہ نہ چلے. اچھا اس لیے دور دور اور وہاں کلائنٹ بھی وہاں ہی کا تھا. وہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ میں بزنس کی دنیا میں واپس آؤں گا. اچھا آپ نے پیسے جمع کر کے آپ نے اپنا جو پروفیشن تھا ابھی بھی اس کو ایز اے پروفیشن نہیں لے رہے تھے؟ نہیں، اس لیے لے رہا تھا کہ میرا جو اپنا کام تھا وہ میرا کام تو بہت زیادہ پیسوں کا تھا. وہ تو بہت زیادہ پیسوں کا تھا، وہ تو خرچہ چلنے والا تھا ہی نہیں ہے میں اگر کرتا تھا. اچھا پھر یہ بحالت مجبوری مجھے اس پروفیشن کو ہی جوائن کرنا پڑا. تو اتنا یہ آکیپائی ہو گیا آپ اس کے اوپر کہ پھر آپ نے اپنا بزنس جو ہے وہ اس کو وائنڈ اپ کر لیا. مجھے جوائن کرنا پڑا. نہ تو میرا عشق تھا، نہ میری محبت تھی، نہ میرا یہ کبھی سوچا تھا کہ ذریعہ روزگار بنے گا. لیکن عرفان صاحب
میرے مالک کی کرنیاں کیا ہیں اللہ اکبر کہ کمال ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ میری پیش گوئی غلط ہوئی تو پیش گوئی غلط کے نتیجے میں ٹیلی ویژن پر آیا, معافی مانگی کہ میں اس وقت تک, جس وقت تک اس کی علمی توجہ پیش نہیں کرتا کہ میرے سے کہاں غلطی ہوئی, میں اس وقت تک ٹیلی ویژن پر نہیں آؤں گا. 5 سال میں نے بیٹھ کر کام کرتا رہا, ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد پھر میں نے نیو لاز بنائے, نیو لاز آف کیمسٹری بائی صادق ملک. اور یہ جو نیو لاز ہیں یہ اتنے بڑے نیو لاز بن گئے کہ آپ اندازہ کریں کہ 300 سال کے بعد یہ پہلے جناب کیرو نے, میں جن کا فالوور ہوں, انہوں نے لکینوں پر اور 11 علامات پر بات کی. میں نے پھر 32 راجا یوگ, 101 غیر معمولی علامات, 7 قسم کے مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ چکا نئے ہاتھ, پھر اس کے بعد 7 قسم کی انرجیز انسان کے اندر پائی جانے والی, 5 پازیٹیو 2 نیگیٹو, اور اس کے بعد جن خطوط پر میں کام نہیں کر سکا اس کو نمائشی خط کا نام دے کر لانچ کیا. اور میں نے گزارش پیش کی ساتھ کہ جب تک میں زندہ ہوں اس تحقیق کو میں آگے بڑھاتا رہوں گا, اور جب میں یہاں سے نکل جاؤں گا اس دنیا سے تو میرے جو پیچھے آنے والے ہیں وہ اس کو آگے لے کر جائیں گے اور اس کو ہم باقاعدہ سائنس بنائیں گے بفضل تعالی. تو یہ میرے مالک نے بہت بڑا کرم کیا کہ جس طرح سے آج کیرو کو پڑھا جاتا ہے 300 سال کے بعد, قیامت تک کیرو کو اور مجھے پڑھے بغیر آگے پامسٹری نہیں نکل سکتی. بلے شاہ اسیم برنا نہیں تے گور پہ آ کوئی ہور ہے. عرفان ملک, عرفان خان, ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ دنیا کی بہت بڑی اچیومنٹ میرے کھاتے میں آ گئی, اور میں 1 کروڑ بار سجدہ شکر ادا کروں تو اللہ اکبر. آپ کی فیملی اور باقی لوگ جو ہے ان کا اس میں کیا تھا؟ they were right, کیونکہ ابھی تک پامسٹری کو اور اس فارم کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ریلیجسلی اکنالج نہیں کیا جا رہا. اچھا اس طرح سے ہے کہ میرے بچے تو اس کو بالکل لائک نہیں کرتے. اللہ داس. اچھا, پہلی بات. اچھا, میرے اس سے پہلے خاندان میں کوئی تھا ہی نہیں. اچھا اچھا. اور آج یہ ریکارڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے میں اپنے پوتے کو ساتھ یہ دکھانے کے لیے لایا ہوں, یہ دکھانے کے لیے نہیں کہ آپ کو کام سکھایا جائے. بالکل صحیح. تو آپ اس میرے جو پوتے سے مل رہے ہیں جی ماشاءاللہ, تو یہ عمر صادق زئی اس کا نام ہے. اللہ اکبر. تو یہ عمر صاحب کو صرف اس لیے لایا گیا ہے ساتھ کہ یہ ریکارڈنگ کس طرح سے آپ جادو کرواتے ہو, اس کا پروسیس کیا ہے, تو یہ پروسیس دیکھنے کے لیے آیا ہے. یہ اس کو بہت ساری چیزوں کا شوق ہے کہ نئی نئی چیزیں کس طرح سے مارز وجود میں آتی ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اس میں ایک یہ بھی تھا, تو میں آج اس کو یہ لایا ہوں, لیکن اسے کوئی لائک نہیں کرتا اور میں کسی کو سکھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں.